السلام کیا ہے جناب، طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ صاحب کل بڑا فیصلہ ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی سر کل سائفر کیس کا فیصلہ اچھا جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک آپ ہے؟ باقی لوگوں چھوڑ کے آپ سب کیا ادھر کہتے ہیں سائفر کیس کے بعد ٹھنڈی ہوائیں پی ٹی آئی اچھا جی، کی طرف چلنا شروع ہو گئی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لاٹھی گولی سے ملک چلا کے دیکھ لیا 2 سال نہیں چل رہا۔ میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی پی ٹی آئی سے بھی کہ ایکسائٹیڈ نہ ہو، اور حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی ایگریسو نہ ہو۔ یہ موقع جو ہوتے ہیں، پھر ملا ہے موقع آپ کو کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں اس کو بات چیت کے ذریعے، انگیجمنٹ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ عمران خان کے پاس پاکستان کے عوام کی طاقت ہے، اور عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لہٰذا حل واحد یہی ہے کہ عمران خان سے براہ راست انگیجمنٹ کی جائے۔ وہ انگیجمنٹ جو ہے وہ حکومت بھی کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کر سکتی ہے، اور عمران خان سے انگیجمنٹ کے علاوہ کوئی اور ایسا راستہ نہیں ہے جس سے کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں، ایک ٹرموائل ہے پاکستان کے اندر، ایک سیاسی ٹرموائل ہے، ایک معاشی ٹرموائل ہے، ایک عدالتی ٹرموائل بھی اب شروع ہو گیا۔ اور یہ جو لوگ مشورے دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جناب بڑا زبردست ہے، ان کو سب کو جو ہے مار کٹ کے آپ نے ٹھیک کر لیا ہے، اور اب آپ ججوں کو بھی اسی طرح سے کر لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو میں یاد کرا دوں، جو پرویز مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، یہ سزا نواز شریف کی حکومت بدلنے پہ نہیں ہوئی تھی، یہ ججوں کو گھر بھیجنے پہ ہوئی تھی۔ جو بھی لوگ جو ہے جو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ ہم ججوں کو گھر بھیج دیں اور کوئی ہم مارشل لا لگا لیں یا ایمرجنسی پلس لگا دیں، وہ پرویز مشرف صاحب والی ایپیسوڈ کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کریں۔ کوئی حل ہی نہیں ہے پاکستان میں اس وقت اس کے علاوہ کہ عمران خان سے ڈائریکٹ انگیجمنٹ کی جائے۔ اور دوسری طرف میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی اور یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایکسائٹمنٹ میں جو ہے وہ اگریسو نہ ہوں، اب جو ہو گیا، آگے چلے پاکستان کو نارملائز۔ ایک بار آپ نے کوشش کی ہے ملاقات کرنے کی عمران خان سے؟ جو سائفر کیس کا نتیجہ ہوگا باقی تمام کیسز کا بھی یہی حشر ہوگا، آپ کو بھی یہ لگا؟ دیکھیے، آپ سب لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ لوگ شروع سے سارے کیسز دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو اس کی قانونی بھی اس کا پتہ ہے، چیزوں کا بھی پتہ ہے۔ سارے مقدمے ایک سے بڑھ کر ایک مذاقہ خیز مقدمہ ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ نواز شریف والے یا مریم والے مقدمے نہیں ہیں، وہ مقدمے بڑے، ان میں میٹ تھا، بڑے اسٹرانگ کیسز تھے، لہٰذا ان میں سزائیں سنانا بھی آسان تھا۔ ان کیسز میں آپ کیا سزائیں سنائیں گے؟ یہ تو مذاق ہے جو ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے، آپ نے جو ملاقات کا کہا، بالکل میں نے عمران خان صاحب سے میری ملاقات جیل میں ہوئی بھی، پہلے 2-3 بار ہوئی ہے، اور اب بھی جب بھی وہ حکم کریں گے ملاقات کے لیے جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا اور ملوں گا۔ میرا لیکن کوشش یہی ہے کہ اس کو جو چیزیں ہیں اس کو، میرے خیال میں دیکھیں نا، لڑائی تو آسان ہوتی ہے، صلح مشکل ہوتی ہے، صلح کی طرف سر اعتراض احسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب زرداری صاحب سے ملیں تو بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں، اس پہ کیا کہنا ہے؟ عمران خان، یہ تو حکومت نے ملنا ہے نا، عمران خان تو جیل میں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جیل میں ہیں، تو حکومت نے کرنا ہے نا، عمران خان نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت فیصلہ کرے کہ انہوں نے نارملائز۔ اب آپ دیکھیں، عدت کیس ہے، پوری دنیا میں آپ نے مسلم پرسنل لا کو جس طرح ویپنائز کیا عورتوں کے خلاف، آپ نے کل رات کو آپ نے سنا ہوگا جو امریکن اسپوکس پرسن سے جو کوشچن ہوا ہے، مطلب کوئی شرم بھی ہونی چاہیے اپنے اندر۔ یہ کیسز ہیں جس کو آپ جس طرح سے چلا رہے ہیں۔ مسلم پر کل سرگودا میں لنچنگ ہوئی ہے، آپ دیکھیں، ایک ہمارا مسیحی بھائی، اس کو جس طریقے سے لنچ کیا گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت پاکستان کے اندر یہ عدت کیس جیسے معاملات میں، دوسرے کیسز میں مذہب کو اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ آپ جو ہے وہ بڑے بروٹل ہیں اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف، مذہبی جب شدت پسندی کا معاملہ آتا ہے تو آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا پرابلم ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس معاملے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ آج سے 3 مہینے بعد عمران خان کو بالکل ہی ضرورت نہیں رہے گی بات چیت۔ جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، دوسری طرف بار بار انہی سے وہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کہتے ہیں مذاکرات انہی سے کریں گے۔ اس لیے تو کہ جب دیکھیں، آپ ریسٹورنٹ، آپ ہوٹل ریسٹورنٹ جاتے ہیں، مینیو میں سی چیزیں سلیکٹ کرنی ہے نا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا بڑا رول ہے، جب نہیں ہوگا تو کوئی نہیں کہے گا اسے، ابھی تو رول ہے ہی ان کا۔
آپ مجھے بتائیے, آپ سب لوگ تو سارے آپ نہیں سمجھتے کہ aware- اہمیت دینے والی بات ہے ان نہیں, کو؟ آپ اویئر لوگ ہیں. مجھے آپ بتائیں, سارے نون لیگ کے وزیر آپ کو نہیں کہتے کہ سر ساڈا کی تعلق ہے؟ یہ لوگوں کو جیلوں میں بھیجنے والے آپ کو سارے منسٹر پی ایم ایل این کے کیا کہتے ہیں پرائیویٹلی؟ وہ کہتے ہیں غلط کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں؟ جو سارے ٹاپ کے لوگ جو آ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں نا, پریس کانفرنس کے فوراً بعد آ کے فون بھی کرتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے ساڈا کوئی تعلق ہے. اس لیے بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, جب نہیں ہوگا تو کوئی اسے نہیں کہے گا. تھینک یو.